جہاں تک احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو دجال ایک فرد بھی ہے اور نظام بھی ہے. ٹھیک ہے. نظام کی تیاری پوری ہو چکی ہے اور نظام قائم ہو چکا ہے. نظام میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور تیزی سے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. فرد کا آنا باقی ہے. فرد یہ بنی آدم میں سے ہے یہ؟ اچھا یہ اب آپ نے سوال کر لیا، لیکن یہ میری ذاتی تحقیق جو ہے نا وہ اس کے برعکس ہے. اچھا میں کیونکہ وہ میری تفردات میں سے جی تو میں اس کا کوئی خاص ذکر کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ تفردات کو پھیلانا کوئی علمی ذوق ہے، علمی احباب نہیں، کا اگر وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ تو کوئی حرج نہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ چیزیں خالصتاً نصوص سے ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں نظریہ ہوتی ہیں. اچھا وہ اشارت و نص سے اس طرح کھینچ کے نکالی جاتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہوگا یاجوج ماجوج کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ یافس بن نوح کی نسل سے ہیں. یہ نظریہ ہے، اس کی دلیل کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پشت میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو بہرحال جو میں نے قیاس کیا تو میں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ تفرد عام لوگوں تک آپ کے نزدیک وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے؟ بنی آدم میں سے نہیں ہے. اچھا وہ جنوں میں سے ہیں؟ وہ اب آپ سوال کرید کرنے چاہ رہے ہیں تو بتا رہا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اصل میں شیطان نے تخلیق کیا اس کو. اچھا، یہ تو بڑا انٹرسٹ. اس کے پیچھے میں صرف وہ جو آپ وہ اشارت و نص کہہ رہی ہیں وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد وہ ہے جاننے کا، کیونکہ یہ کہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا نا مجھے بڑا اہم معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو دلیل یا کوئی پوائنٹ ہے وہ بہت اہم. آثار میں وہ بھی اشارت، وہ بھی واضح ذکر نہیں ہے. جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ دجال نہیں ہے. جی. لیکن یہ ان کا اپنا معاملہ تھا. احادیث سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، تو بلکہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا کہ وہ انسانی قانونی توالید التناسل کے تحت پیدا ہوا. اچھا دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں شاید وہ ایک شیطان ہے، جن ہے. اچھا بعض نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ اصلاً شیطان ہی ہے جو دجال کی شکل میں آ کر کے ظاہر ہوگا. اچھا ابلیس ہے. ہاں ابلیس ہے. لیکن یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے. یہ حدیث سے صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے. اچھا وہ جو تمیم داری والی حدیث ہے اس میں شکل و صورت سے تو وہ انسان معلوم نہیں ہو رہا جو اس کی بتائی گئی ہے. تو میں نے انسان ہونے کی تردید ہی کی ہے. اچھا صحیح ہے، یعنی یہی کچھ اشارت الناس ہے مطلب. اچھا تو انسان ہونے کی تو تردید کر رہا ہوں میں، اور شیطان ہونے کی بھی، ابلیس ہونے کی بھی تردید کر رہا ہوں. اچھا اس کی بھی تردید ہے. ابلیس ہونے کی تردید کر رہا ہوں. ٹھیک. اب ہے کیا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. مگر میں پہلے ان چیزوں کی تردید کرتا ہوا چلوں کہ جو بالکل صحیح. جو لوگ جن کہتے ہیں ان کے بعد اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. نصوص ہوں تو ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ابن سیاد ہونے کے حوالے سے. ابن سیاد کے ایک بیٹے تھے عمارہ، جو کہ کبار تابعین میں شمار کیے جاتے تھے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ابن سیاد دجال ہو ہی نہیں سکتا. تو ابن سیاد کی بھی تردید ہوگی. اب سوال ابن سیاد کے بارے میں تو غالباً حدیث بھی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اپنے آخری دور. اچھا تو وہ تو مسلمان ہوا نا پھر. یہ بات صحیح ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کی جو رائے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ عبداللہ بن سیاد کا ظہور جو ہے نبی کریم کے زمانے میں ہوا. جی. بعض صحابہ کا گمان تھا کہ وہ دجال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے توقف فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ پہ ظاہر ہو گیا کہ وہ دجال نہیں ہے بلکہ کاہنوں میں سے ایک کاہن ہے. اچھا صحیح. مطلب اس کا پھر وہ قبول اسلام ہے اسے تو اس کی جو علماء پہ پچھلے وہ بھی سارے ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو گئے. اب دجال کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ نہ تو وہ انسان ہے نہ ہی وہ شیطان ہے، تو وہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں آدم و ابلیس کا قصہ جو ہے وہ بہت معروف ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے تحدی دی، چیلنج دیا، للکارا نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے کہا کہ میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. جی. تو ایک تو یہ کہ اختتام دنیا تک وہ یہ کام کرتا رہے گا. اس کو اختیارات بھی دیے گئے. اچھا شیطان کے پاس اختیارات ہیں. نمبر ایک، وہ اس دنیا فانی میں انسانوں کی عمر کی حد میں نہیں ہے. اس کو غیر معمولی جی وہ طوالت ہے اس کی، قیامت تک کی زندگی مہلت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، اس کو علم الاسماء کی طاقت سے تو محروم کر دیا گیا جو آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا. لیکن وہ ہمارے ساتھ مسلسل رہا. انسان کے عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، ارتقاء بھی دیکھا، ساری چیزیں وہ دیکھتا رہا. اور اس میں کسب کی صلاحیت بھی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اختیار کرنے کی، اخذ کرنے کی صلاحیت بھی. اچھا ٹھیک. تو یہ وہ صلاحیت رکھتا ہے. اچھا شیطان کا علم جو ہے وہ اس کی صلاحیت بھی قابل انتقال ہے. وہ اپنا علم بھی دوسروں کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یہ تو بہت مشہور قرآنی آیت ہے، الانعام 121 نمبر، کہ بے شک شیاطین اپنے اولیاء اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے ہیں. یہ بھی ایک طاقت ہے اس کو جو حاصل ہے. پھر یہ کہ شیطان کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے. یہ تو بہت معروف بات. صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا اختصار کے ساتھ بیان کروں. جی ضرور. پھر شیطان کی شیطانیت صرف یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ایک آیت ہے، وہ بڑی خطرناک آیت ہے، اور اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا
صحیح ہے. وہ ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. یہ آیت ہے سورہ حج کی، ٹھیک ہے. جس میں فرمایا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں ملاوٹ نہ کی ہو، آمیزش نہ کر دی ہو. اچھا، اس سے کیا مراد ہوگا؟ یہی تو تفسیر کوئی کرتا نہیں اصل میں. تو بہرحال اس کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، وہ تلک الغرانیق والی، لیکن تلک الغرانیق والی روایت خود ہی ضعیف ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک آیت مشکل آیت ہے بہرحال، اور اس کو امام راضی نے بھی تسلیم کیا کہ یہ آیت قرآن کے مشکل مقامات میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. میں بھی اس سے صرف یہی استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شیطان کے اختیارات دیکھیں کہ وہ نبی رسول کے معاملات میں بھی مداخلت کرتا تھا، یہ قرآن پاک میں ذکر ہے. تاہم یہ ہے کہ اس کی مداخلت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے اپنی آیات کو مضبوط اور محکم کر دیتا تھا. کیا اس سے وہ تو مراد نہیں جو حدیث میں آتا ہے ایک شیطان نے صرف 3 لوگوں کو نہیں چھوا جب ان کی پیدائش ہوئی، ایک عیسیٰ ابن مریم کو، ایک عمار بن یاسر کو، تیسرا میرے خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. تو کیا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ شیطان نے چھوا نہیں جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو ویسے ایک عمومی حدیث ہے، بہت سے بچے پیدا نہیں بھی روتے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو ایک حدیث ہے کہ جب کوئی روتا ہے تو سمجھے شیطان اس کو کچوکے مارتا ہے. اچھا اچھا. تو بہت سے اللہ کے نیک بندے یا پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بچے ہیں جو اس سے بچے بھی رہتے ہیں. تو خیر میں نے اس آیت کو جو پیش کیا ہے وہ صرف اس لحاظ سے پیش کیا ہے کہ میں شیطان کی جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں وہ یہ بتا رہا ہوں. صحیح. تاہم وہ رسولوں پہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ثم یحکم اللہ آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آیات کو محکم کر دیا. تو شیطان نے جو بھی ملاوٹ کی تھی وہ دور ہو گئی. تو یہ تو کوئی کلیئر، میں صرف اس کے دائرۂ اختیار کو واضح کرنا چاہتا ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ احادیث و روایات سے ثابت ہوتا ہے، اور صحیح روایات سے، کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آتا ہے. اچھا. جیسے بدر کے مقام پہ آیا، یا نبی ہم کے قتل کا مشورہ دینے کے لیے شیخ نجدی بن کر آیا. جی جی بالکل بالکل. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں جو عرب سرداروں کو، مکہ کے سرداروں کو. صحیح صحیح. تو یہ تو ہو گئی یہ بات کہ شیطان کی طاقت جانوروں کی صورت میں بھی غالباً آ جاتا ہے. جی ہاں، شیطانی ایسے عام جنوں کو بھی طاقت حاصل ہے تو ظاہر ہے ابلیس کو بدلہ اولا حاصل ہے. بالکل. تو شیطانی سرکشی کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ طاقت جتنی بھی ہے وہ یہ جانتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اصل میں وہ جو کھڑا ہوا ہے وہ کس وجہ سے کھڑا ہو گیا؟ وہ ایک سرکشی تھی، جو فطری بغاوت تھی، انحراف تھا. وہ اس درجے پہ پہنچ گیا کہ وہ ساری حقیقتوں کو جاننے کے باوجود اللہ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا. ٹھیک 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 ٹھیک. اب جب کھڑا ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی وہ تھی کہ آپ کی نسل پہ میں اپنا قابو کر کے رہوں گا اور اس کو بھٹکا کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عہد دے دیا. اب یہاں ایک تکوینی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا. وہ تکوینی حقیقت یہ ہے کہ نسل آدم کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کرنے کا کام جو ہے وہ اصلاً شیطان کا ہے، اور اللہ کا اصلاً کام ہدایت دینا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک تو یہ ہوگی بات. اب آدم اور ابلیس کی کشمکش میں جو بیان کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نسل آدم اپنے باپ کے آدم کے قصے سے درس آگہی حاصل کرے، اور شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تاکہ ہم راہ ضلالت کی پیروی سے بچ جائیں. بالکل ٹھیک. شیطان کا جو علم ہے وہ تخریبی علم ہے. یہ ایک بہت بڑی حیرت انگیز حقیقت ہے کہ گزشتہ 1.5 صدیوں میں جس قدر سائنسی انکشافات ہوئے ہیں وہ اس سے قبل کے 1000 سال انسانی تاریخ میں نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو دور گزر رہا ہے یہ اب یہ حال کا جو ماضی کا سلسلہ ہے، تو علم و تحقیق و فہم و بصیرت میں آج کے انسان سے پیچھے ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی اکتشافی صلاحیتوں کو انسان کی تعمیر میں لگانا چاہتے تھے. میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کروں. اس سے قبل کے 1000 سال کی انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تھے وہ علم نہ ہوں یا بصیرت میں، فہم میں، تحقیق میں آج کے دور سے لوگوں سے پیچھے ہوں، بلکہ اصلاً صرف یہ تھا کہ وہ اپنا جو علم استعمال کرنا چاہتے تھے وہ تعمیری مقصد میں لگانا چاہتے تھے. آج جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ تعمیر اور تخریب کے پیمانے کو نہیں دیکھتی. اچھا. اس میزان کے بغیر چل رہی ہے. آپ بہت ساری ایجادات ایسی ہیں جو انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہیں. ایٹم بم کی ایجاد دے لیجیے، جتنا اسلحہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو شیطان کا جو علم ہے وہ تخریب کی بنیاد پر ہے. اور جیسا کہ میں نے وہ قرآن آیت بتائی تھی کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو یہ اس کو طاقت حاصل ہے. تخریب کاری بھی تو ایک علم ہی ہے نا، لیکن وہ برا علم ہے. برا علم ہے. اب میں دوبارہ اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں. بالکل کہ دنیا میں جینیاتی سائنس جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور جینیٹیکل سائنس پہ بہت کام ہو رہا ہے. بالکل صحیح. بہت کوشش ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اور آج آپ کو معلوم ہے کلوننگ ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب جب چیزیں ہو رہی ہیں، جین ایڈیٹنگ وغیرہ ہے، ہر چیز، بہت ساری چیزیں، مطلب سروگیسی وغیرہ تو بہت عام چیز، وہ تو بہت آگے معاملہ جا چکا ہے. تو شیطان بھی ظاہر یہ علم جانتا ہی ہے، اس نے بھی یہ سب چیزیں صدیوں سے دیکھی ہوئی ہیں.
جو چیزیں آج ہمارے یہاں عملی مظاہر پہ آئی ہیں وہ نظریاتی طور پہ بہت پہلے سے موجود تھیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ شیطان ان جنیاتی حقائق سے آگاہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دراصل دجال جو ہے وہ شیطان کی دجل و فریب کا انتہائی شاہکار ہے، اور جسے اس نے خود تیار کیا اور اسے وہ سب صلاحیتیں دینے کی کوشش کی ہے جو دعوی الوہیت کے لیے ضروری تھی. اچھا. یعنی جنات کو جتنی طاقت ہے وہ موسٹ پاورفل مقام پہ لے جا کے اس نے دجال کو دے دی. ٹھیک ہے. اچھا، دجال چونکہ شیطانی تقریب کی سب سے بڑی کاوش ہے، اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو اسے ڈرایا ہے کہ دجال کا ظہور جو ہے وہ کوئی غیر معمولی نتیجہ برپا کرنے سے قاصر رہتا جب تک کہ کوئی نبی رہتا. بالکل ٹھیک. اسی لیے شیطان نے بھی اس کے لیے ایک مقام چنا کہ ویسا ماحول معاشرہ بنے، دجالی معاشرہ بن جائے، مادیت پرستی پہ ڈپینڈ کرتا ہو، تب اس کو ظاہر ہوگا. اب ہم نے اصل میں یہ جو نقطہ نظر پیش کیا ہے اس کی توجیہ کیا ہے، تو میں اس کی کچھ توجیحات پیش کرتا ہوں. نمبر 1 تو قصہ ابلیس و آدم سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان نے براہ راست اللہ رب العزت کو چیلنج کیا اور حق کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا. اس لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ اختتام دنیا میں ہونے والی فیصلہ کن جنگ میں اس کا اپنا کردار ثانوی حیثیت رکھے. ایک تو یہ لاجیکل سی بات. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ مسیح الہدایہ ہیں اسی طرح دجال مسیح الضلالہ ہے. تو سیدنا عیسیٰ نور کی علامت ہے تو دجال ظلمت کی علامت ہے، اور انسان کو ضلالت و گمراہی سے روشناس کرانے کے تمام راستے شیطان کی طرف جاتے ہیں. اچھا، ایک حدیث بھی ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ پیدا نہیں ہوا مگر فتنہ دجال کے سبب سے. یہ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث. اچھا، صحیح ہے. اچھا، یہ بات اسی وقت درست ثابت ہو سکتی ہے کہ جب شیطان اور دجال میں کوئی باہمی ربط کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک، تاکہ کیونکہ شیطان دجالی نظام کو پروان چڑھا رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے دجال کو جھوٹے خدا کی حیثیت سے پیش کر سکے اور لوگ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں. ایک اہم بات یہ عرض کروں گا کہ دجال سے متعلق کسی بھی صحیح حدیث میں اس کے توالد و تناسل کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. دوسری بات ہے کہ سیدنا تمیم داری کے واقعے سے دجال اور شیطان میں ایک ربط خاص محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے انسان ہونے کی نفی ہوتی ہے اور جنات سے اس کا قوی تعلق ثابت ہوتا ہے. جساسہ جو اس کی جو صفات بیان کی گئیں وہ اس کے جن ہونے پہ دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اتنی لمبی عمر تو انسانوں کی نہیں ہوتی، تو جو جنوں وغیرہ کی ہی ہوتی ہے. اب تک انسانی تاریخ میں سیدنا تمیم داری اور ان کے چند ساتھی ہیں جنہوں نے دجال کو براہ راست دیکھا ہے. ان کے واقعے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت دجال ایک جزیرے میں قید تھا جہاں انسانی آبادی نہیں تھی بلکہ جساسہ کے کردار سے شیطانی و جناتی ہونے کے خیال کو تقویت ملتی ہے. اچھا، صدیوں پر محیط دجال کی جو عمر ہے وہ بھی انسان ہونے کی نفی کر رہی ہوتی ہے. حدیث سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ لد کے مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع کر دے گا. اس کا پگھلنا بھی جن و شیطان ہونے کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ انسان ہونے کو. صحیح، انسان تو ایسے نہیں پگھلتا، ظاہر ہے. اچھا، تو اس کی تخلیق میں جو ہے نا شیطانی معاملات جو ہے نا وہ ہے. اچھا، یہ جو دجال کی شخصیت کے بارے میں آپ نے ساری چیزیں بتا دی،